ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الشرك لظلم عظيم. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں دوستو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس اللہ علی زمین پہ آخری موحد شخص موجود. توحید ایک ایسا عظیم عقیدہ ہے کہ جس دی برکت نال اللہ نے اس کائنات نو تھامے ہوئے. جس دن آخری موحد فوت ہو جائے گا اگلے ہی دن قیامت آ جائے. مشرک آدمی اللہ دے ہاں اتنا فضول آدمی اور اس قدر ہلکا یا اس طرح بے وزن ہے کہ اس واسطے ایک دن بھی اللہ سورج نہیں چڑھائے. اگر دنیا قائم ہے تو عقیدہ توحید کی برکت نہ. پھر میں یہ بات کیا کرنا ہے کہ مشرقین کو ساڈا احسان مند ہونا چاہیے کہ جب تک آل الحدیث موجود نے قیامت نہیں آئے اور جس دن اسی نہ رہے ایک دن بھی یہ موج نہیں رہے.
عقیدہ توحید یہ اللہ دی رحمت و فضل ہے، وہ جس نو چاہے عطا کر، جو خاندان دی بنیاد تے نہیں، جو حسب و نسب دی بنیاد تے نہیں، اور یہ عقیدہ اللہ اس نو عطا کر دے جس نو اللہ پسند کر لے، اور جدے دل وچ عقیدہ توحید حاصل کرن دی تڑپ موجود۔ اس دے بارے قرآن و حدیث بے شمار دلائل موجود نے۔ شرک دی کوئی دلیل اللہ نے آسمان کو نازل نہیں فرمائی۔ مشرک ہمیشہ بے دلیلہ ہوتے، اس دے پاس دلائل موجود نہیں ہوتے، لیکن صرف تعصب، ہٹ دھرمی، ضد، آباؤ اجداد دے طور طریقے، یہ اہل شرک کو اور اہل توحید تو شروع تو لے کے آج تک آسمان تو اللہ نے توحید کے اثبات واسطے دلائل نازل فرمائے، اور اللہ نے اہل توحید نو ہمیشہ دلائل دا غلبہ عطا فرمایا۔ کوئی ایک میدان ایسا لائی جس کے اندر اہل توحید کے پاس دلائل موجود نہ ہو۔ دلائل دا غلبہ ہمیشہ اہل حق، اہل توحید نو اللہ نے عطا فرمایا۔ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو دلائل موجود سن، نمرود کو، فرعون کو دوسری طرف دلائل نہیں۔ یہی بات ہے کہ اے موسیٰ میں قتل کر دیا گا، میں سزا دیا گا، میں اس بستی کو نکال دیا گا، میرے پوچھے بغیر تیرے تے لوگ ایمان کیوں لائے، میں انہاں دے پاؤں اور ہاتھ کاٹ دیا۔ اہل توحید نے ایک ہی بات کہی سی کہ اے فرعون کوئی پرواہ نہیں، جو تمہارا جی چاہے کر لو۔ دلائل اللہ نے موسیٰ نو عطا فرمائے، ظلم اور زیادتی اور ہٹ دھرمی اور تعصب فرعون کو۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام دلائل موجود نے، نمرود کو دلائل نہیں، اس نے خود دلائل بنائے۔ مشرک ہمیشہ اپنے شرک دے خود دلائل بناند ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے، سوال کیتا ہے ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ فرمایا الذی یحیی و یمیت، میرا رب مشکل کشا وہ ہے جو زندہ کرنے والا، موت دینے والا۔ تو جواب نمرود نے ہی بات کہی، انا احیی و امیت، میں زندہ کرنے والا، میں مارنے والا۔ یہ دلیل نہیں، یہ دلیل خود ساختہ ہے، بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کس طرح موت و حیات کا مالک ہے؟ کہنے لگا جس نو میں چاہواں سزا دیا، پھانسی دیا، جس نو چاہواں رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ مشرک میری دلیل تو اپنی قوم نو دھوکہ دینا چاہتے، آپ نے اپنی دلیل اسی جگہ تے قائم رکھ کے دوسری دلیل بیان فرمائی۔ اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج نو مشرق طرف چڑھاتا ہے، بھلا ایک دن یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، ایک دن مغرب طرف چڑھا دے جو تو اس کائنات کا رب ہے۔ تو نمرود فبہت الذی کفر، حیران مبہوت و پریشان ہو گیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو دلائل عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمایا۔ دلائل آسمان تو آئے،
ان دلائل ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو غلبہ ہے. پھر کی فیصلہ ہویا نمرود کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے حوصلہ ملے آگے جدو پڑھے تے ساری قوم جدو میلے تے گئی نا تے ابراہیم علیہ السلام پیچھو آئے سمندر داخل ہوئے بتاں نو توڑیا. سلیقہ دیکھو انداز دیکھو اہل توحید دا مسئلہ سمجھان دا. سب نو ٹکڑے کر کے بڑے نو نہ چھیڑ کے او دے کندھے تے کلاڑا رکھ کے کی رکھے ہے کلاڑا کندھے تے رکھے ہے. خود بات تشریف لائے قوم آئی دیکھیا حالات بگڑے ہوئے نے. کوئی خود کش آئے حملہ کر گئے اور سارے بتاں دی حالت تیس نیس کیفیت دیکھ کے ہجے بھی بیوقوف کی کہہ رہے تھے ہائے ساڈے خداواں نو ساڈے معبوداں نال اے حال کنے کیتا ہے. مشرک ہمیشہ ساڈے استاد فرمایا کردے سن کہ مشرک وچ عقل نہیں ہوتی. عقل تھلے رکھ کے باہر کڈ کے تھلے رکھ کے آپ اتنے بہ جاندے انہوں کھ سمجھ نہیں یار. قوم کی کہہ رہی کہ ساڈے معبوداں نال اے حالت ساڈے معبوداں دی کنے کیتی. جو حالت انہاں دی سی یہی حالت لاہور سی کہ ہائے ساڈے داتا نال اے کنے کیتا ہے کون کر گئے کی ہو گیا. ایویں افرا تفری مچی جیڑا ہوندا ہے وزیر وہی سجدے ڈگدا ہے ہائے بابا جی کون کر گیا. یہی حالت کیفیت انہاں دی سی. جیڑا آئے ویکھے نمرود وزیر سارے مشیر آگے ڈگن بابا جی تو نالے کون کر گیا. اچھا کہنے لگے کون ہو سکتے. پہلا اٹکل پچھو لگا کے تکال سمجھ لو لگائے یا اپنے طور تے بعض سمجھنے سن کی کہنے لگے ابراہیم تو علاوہ کون ہو سکتا ہے. ایک کم بھابیاں دا یہ اور کنہ دا ہو سکتا ہے ابراہیم ہی ہوئے گا. بلاؤ بلایا آئے ابراہیم علیہ السلام. پھر بھی مشرکین دا انداز دیکھو اے ابراہیم اس ساڑے معبودہ نالے تسا کیتا ہے. فرمان لگے اس بڑے نے کیتا ہے. دیکھ لو جدے کول ٹوکا برآمد ہوئے جدے کول کلاڑا برآمد ہوئے ٹوکا برآمد ہو جائے دہشت گرد وہی ہوندا ہے. دیکھ لو سامان آلہ قتل یہ پاس موجود ہے یہ کندھے تے دیکھ لو یہی ہوئے گا. اس دا انہاں دا قاتل یہی ہوئے گا. یہ کول پوچھ لو. لیکن جڑی بات میں سمجھانا چاہنا ذرا غور کرنا جب ابراہیم علیہ السلام نے بات بیان فرمائی نا پرانے مشرک سن نا اس طرح دے ضدی نہیں سن جس طرح دے 15ویں صدی دے نے. تے جدوں حالت کیفیت دیکھی ابراہیم علیہ السلام فرمایا بڑے نے کیتا ہوئے گا. تو قرآن نقشہ کھچے انہاں مشرکین دے انداز کیفیت دا ثم نقصوا علی رؤوسہم. سارے مشرکین سراں نو نیواں کر گئے ندامت شرمندگی دے مارے سرن چھکا لیا اور کہنے لگے ابراہیم تو جاندا نہیں کہ اے بول دے نہیں. ابراہیم علیہ السلام آپ پوچھو اس کولوں بڑے کولوں پوچھو نا دے سامنے جو ہویا ہے. کہنے لگے ابراہیم تو جاندا نہیں اے بول دے نہیں. بس ابراہیم علیہ السلام دی بات بن گئی. فرمایا مشرکو افل لکم افسوس تہاڈے تے جڑے بولتے نہیں او تہاڈے مشکل کشا کس طرح ہو سکتے نے او حاجت روا پھر کس طرح ہو سکتے نے. ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ نے دلائل دا غلبہ عطا کیتا تے نال ہی نا کی ہے کہ قالوا حرقوہ اس نو جلا دو اپنے خداون بچاؤ اور جلا دو. صدرہ سوچنا مشرقین سر نیوے کر کے ندامت تے مارے کی ہے ابراہیم تو جانتا نہیں اے بولتے نہیں. فرمایا افسوس پھر تسی مشکل کشا حاجت روا کے میں کہندے ہو. ٹھیک ہے جو ہویا ہے برا ہویا ہے جو ہویا صحیح نہیں ہویا نہیں سی ہونا چاہیے. آل الحدیث دہشت گردی دی مذمت کردا ہے پر امن رہندا پر امن رہن دا پیغام دیندا ہے. لیکن کم از کم جو ہو گیا وہ تے ہو گیا ہے. کم از کم سر نیوے کر کے اتنا تے کہہ دو پرانے مشرکین دی طرح سر جھکال اور کہہ دو اہل حدیثو تو پتہ نہیں ساڈا بابا جی ویندے بھی نہیں جانتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں تے بولتے بھی اتنا تو کہہ دو نا.
اپنے اباؤ اجداد دی روش تے تو چلو، جو انہاں دا عقیدہ نظریہ اسی طرح نیواں سر کر کے کہہ دو کہ بول دے نہیں۔ کہاں گئے وہ عراف، کہاں گئے نجومی، کہاں گئے کاہن، لاہور دے سارے کاہن و عراف و نجومی کہاں گئے؟ اور روزانہ اخبارات بھر دینے والے، جو چاہو سو پوچھو، چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، وہ کہاں گئے سارے بدماش؟ قرآن و سنت دی ناب استہزاء کرنے والے، حدیث دا مذاق کرنے والے، لوگاں دے ایمان لوٹنے والے، لوگاں دا مال لوٹنے والے، وہ ٹیوے لگانے والے، وہ نجومی عراف کہاں گئے؟ لاہور دے سارے عراف کہاں گئے؟ صاحب زادے، سید زادے، پیر زادے، کوئی ٹیوا لگا کے بتلائے؟ کون کر گیا؟ کوئی ہے بتلانے والا؟ یہ اگر کوئی بتلانے والا نہیں ہے تو پھر یہی پیغام میں دینا دے ارادہ تھوڑے سامنے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب بھی اللہ جانتا ہے، ظاہر بھی، غیب بھی اللہ جانتا ہے، ظاہر بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ سوا کوئی ظاہر جاننے والا نہیں، اللہ سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ جڑے آندے سن کہ علی حجویری جناب بزرگ جاندے نے، فلاں بزرگ جاندا ہے، فلاں بزرگ جاندے نے، سارے آندے سر نیوے نے، اور پوری دنیا من چکی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ کہتے یاد ہے حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتا نا، ٹیوے لگانے والے کہاں گئے؟ ٹیوا کوئی لگا کے بتلاؤ کون کر گیا؟ کون حالت بگاڑ گیا؟ بابا جی دے قبر محفوظ ہے، بابا جی ویکھ رہے ہون گے، بابا جی کو پوچھو کون سی آنے والا؟ جے بیان کر دیں تو ٹھیک ہے، جے نہ کرن نہ تے سر نیوا کے کر کے من لو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تو سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، اللہ تو سوا کوئی ظاہر جاننے والا نہیں۔ غیب جاننا تے دور دی بات ہے، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے اللہ تو سوا ظاہر جانن والا بھی کوئی نہیں۔ غیب بھی اللہ جاندا ہے، ظاہر بھی اللہ جاندا ہے۔ کوئی معترض اعتراض کر سکتا ہے غیب اللہ جاندا ہے، اے بات سمجھ اندر آندی ہے، لیکن ظاہر بھی اللہ جاندا ہے، اے دا معنی کی ہے؟ سن، ظاہر بھی اللہ جاندا ہے، غیب بھی اللہ جاندا ہے۔ جے ایویں سمجھ نہ آئے تو اس طرح غور کیجئے، میں تواڈے سامنے ظاہر ہاں، تسی میرے سامنے ظاہر میں نظر آ رہے، لیکن تواڈے سر دے بال میں دیکھ رہا، تواڈے داڑھی دے بال میں دیکھ رہا، میرے سر اور داڑھی دے بال تسی دیکھ رہے، لیکن تسی بھی نہیں جان دے، میں بھی نہیں جاننا کہ ایک سر دے اندر وال کتنے نے۔ زہر کون جاندا ہے؟ زہر بھی اللہ جاندا ہے، غیب بھی اللہ جاندا ہے۔ جے ایویں سمجھ نہ آئے، ایک درخت نیچے سارے پیر و فقیر اکٹھے ہو جان، درخت ایک ایک ٹہنی ایک ایک پتا ظاہر ہے، لیکن اللہ تو سوا کو نہیں جاننا اس درخت ہوتے کتنے پتے نے۔ ماننا پے گا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ غیب بھی اللہ جاننا ہے، ظاہر بھی اللہ جاننا ہے۔ اللہ سوا کوئی جاننے والا نہیں، اللہ سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ سوا کوئی ظاہر جاننے والا نہیں۔ قرآن دے ایک اور مقام فرما انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ پاک پوشیدہ چیز نو بھی جاننا ہے، اللہ پاک جہری چیز نو بھی جاننا ہے۔ اس مقام تے محدثین نے بڑا پیارا معنی کیتے کہ خفیہ چیز جاننا اے تے اللہ دا کمال ہے، لیکن انہ یعلم الجہر، پہلے ظہری جان دے، اونچی آواز جان دے، جہری بات جان دے، جہری چیز جان دے، ظہری چیز جان دے، اونچی بولو تو جان دے، آہستہ بولو تو جان دے، دل وچ پکارو تے جان دے، ظہری بولو تے جان دے۔ فرمایا ظہری جدوں بندہ بولے ادوں تے جناب ہر بندہ جان دے اے دے رب دی شان کیا ہے۔ مفسرین نے جو جواب دیتا ہے قابل غور ہے۔ فرمایا انہ یعلم الجہر، او اونچی آواز جان
جان دے، اونچی آواز سمجھ دے ادا معنی کیا ہے۔ ایک کھلے میدان دے اندر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، سارے جنات، سارے انسان، سارے فرشتے، سارے حیوان، سارے درندے، سارے چرندے، سارے کیڑے مکوڑے، ساری رب دی مخلوق ایک میدان اکٹھی ہو کے کھڑی ہو جائے، ہر چیز، ہر شے، ہر مخلوق اپنے رنگ، اپنے انداز، اپنی بولی، اپنی آواز پکارے بلائے، اس نو یاد کرے، تو اللہ پاک ہر مخلوق دی ہر گل او دی اپنی زبان ہے، او جاندا بھی ہے، پہچاندا بھی ہے تے سمجھدا بھی۔ یہ ہے انہو یعلم الجہر۔ جے ساڈے کول کلاس ہے جناب 10-15 بچے بیٹھے نے اکٹھے بولن نا، استاد کی آندا ہے چپ کرو، ایک بولو، میں کسے دی گل میں سمجھ نہیں رہا، یہ مطلب ہے اچھی کون جاندا ہے؟ انہو یعلم الجہر، انہو یعلم الجہر وما یخفی۔ اس مقام تے نا لوگوں نے ایک مناظرہ بھی بنایا ہوا ہے، پتا کی کہنے لگے حضرت امام ابو حنیفہ کہو رحمہ اللہ، انہاں دے کول نا چند لوگ آئے، کہنے لگے امام صاحب امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ فرمان لگے نہیں۔ کہنے لگے اسی تو مناظرہ کرنا چاہنے اس موضوع تے، فرما کرو۔ کہنے لگے اسی مناظرہ تو نہ کریں گے، فرمایا کر لو۔ کہنے لگے میں ہن ہر بندے نال مناظرہ نہیں نہ کر سکدا، تھوڑا جو کیڑا بندہ ہے جڑا مناظرہ میرے نال کرے؟ انہاں کہے سارے اس پورے قافلے وفد اے فلاں بندہ عالم یہ مناظرہ کرے۔ اچھا، کہنے لگے ٹھیک ہے شروع کرو۔ شروع ہونے لگا مناظرہ۔ امام صاحب فرمان لگے اگر یہ بندہ ہار گیا تو تواڈے سب دی ہار جی، اگر یہ بندہ جیت گیا تو تواڈے سب دی جیت۔ کہنے لگے جی۔ فرمایا پھر تے بات ختم ہو گئی، ایک دی جیت سب دی جیت، ایک دی ہار سب دی ہار، ایک دی فاتحہ سب دی فاتحہ۔ ایک نے پڑھ لی سب دی ہو گئی، پہلے مناظرہ ختم ہو گیا۔ اے مناظرہ مجہول، جعلی، جھوٹا، مصنوعی بنایا ہے، کتابت بھی ہے، مولوی بیان بھی کرتے نے، لیکن بحث کہنے لگے دیکھ لو جدوں جج دے سامنے پیش ہوندا ہے ادو ایک بندہ وکیل جاندا ہے نا، ہر بندہ تو نہیں جائے گا۔ جدوں کوئی مناظرہ ہوندا ہے ایک بندہ آگے بات کرے گا نا، ہر بندہ تو نہیں بولے گا۔ امام ضامن ٹھہریا، امام وکیل ٹھہریا، امام مناظر ٹھہریا، امام آگے رب نال مناظرہ نعوذ باللہ کرے گا، پیچھے سارے مقتدی خاموش رہیں گے۔ میں عرض کرنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دے بارے اگر یہ مناظرہ سچ اور حق تسلیم کر لیا چاہے تو میں عرض کرنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اے مناظرہ اے دے اندر ایک مناظر دے بارے کیوں فرمایا ہے؟ ایک مناظرہ کرے اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ دے سامنے اگر 2-4 بندے کٹھے بولن تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں سمجھ سکتے بات کسے دی، اس واسطے فرمایا ایک مناظر آئے۔ کیا تیرا رب دے بارے بھی یہی عقیدے کہ رب دے سامنے اگر ایک مسجد کے اندر 10-15 بندے کٹھے پکارن تے رب کسے دی بات نہیں سمجھ سکدا؟ تو کتے فلا تضربوا للہ الامثال، کتے امام ابو حنیفہ، کتے میرے رب دی ذات ہے۔ امام ابو حنیفہ دے سامنے 2 بندے بیک وقت بولن اور امام صاحب کسے دی بات نہیں سمجھ سکتے، لیکن رب دی ذات، رب دی عظمت، رب دی شانی ہے، ساری مل کے کائنات پکارے، رب ہر دی بات سمجھدا بھی ہے، سندا بھی ہے تے قبول بھی کرتا ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ سنو غیب اللہ جانتا ہے، سیر بھی اللہ جاننا ہے، اللہ سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، اللہ سوا کوئی سیر جاننے والا نہیں، غیب بھی اللہ جانتا ہے، سیر بھی اللہ جاننا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کوئی فرشتہ غیب نہیں جانتا، بولو کوئی فرشتہ غیب، کوئی جن غیب، کوئی ولی غیب، کوئی پیر فقیر بزرگ غیب نہیں جاننا، کوئی اللہ دا نبی عالم الغیب نہیں، کوئی اللہ دا پیارا عالم الغیب نہیں، صرف عالم الغیب اللہ ہے۔ اور او دی عقیدہ توحید دا تقاضا ہے کہ اللہ دی صفت عالم الغیب ہونا
تے اللہ اپنے صفات وچ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں ہے نا کہ وہ دی صفات دی کوئی شریک نہیں. عالم الغیب ہونا اللہ دی صفت ہے. ہن غور کرنا توجہ کرنا کہ کوئی جناب فرشتہ بھی عالم الغیب نہیں. اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے اللہ پاک نے نا آدم علیہ السلام نو ہر چیز دے نام سکھلا گئے. عجیب بات ہے آسمان تے نام سکھلائے فرشتے نے پتہ نہیں چلیا کدوں سکھلا چھڑے. سارن بلا کے نا فرشتیاں نو انبئونی باسماء ہؤلاء اے فرشتو انہاں چیزاں دے نام دسو. اگو فرشتے نے کی کیا ہے قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا اللہ جی ساڑے علم دے اندر کوئی نہیں جانن والے تسی ہو تواڈے سوا جانن والا کوئی نہیں. اے بات ساڑے علم دے اندر نہیں انہاں چیزاں دے نام ساڑے علم اندر نہیں. لہذا قرآن تو ثابت ہوں گے فرشتے غیب جان دے نہیں. آئیے قرآن تو میں جناب دوسرا دعویٰ ثابت کرم کہ جنات غیب نہیں جان دے. جڑا بندہ دا میرے کول موکل نے میرے موکل غیب جان دا ہے میرا موکل سب کو جان دا ہے موکل اندر فلاں فلاں جناب غیب دی خبر دستا ہے جھوٹ بول رہا ہے. کسی دا کوئی موکل غیب نہیں جاندا کوئی جن غیب نہیں جاندا. قرآن پاک ہے تیرے میں موکلن دے بارے کس طرح کواں غیب جاندے نے. اے وے قرآن سلیمان علیہ السلام دے موکل جنات غیب جان دے نہیں. بیت المقدس تعمیر کر رہے تے اللہ دیکھنا ہے. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام تے موت دا پیغام بھیجا. موت آ سکتی ہے نا پیغمبروں یا نہیں آ سکتی؟ اچھا چلو خیر موت آ سکتی ہے لیکن او بندہ مننے سکتا ہے جنوں پتہ ہوئے موت آندے کنوں نے. ایک مولوی کہنے لگا لے جی ساڑے تے بھی موت آ جاندی ہے تے نبی تے بھی موت آ جاندی ہے ہو سکتا ہے. میں کہ جی ہو سکتا ہے جی موت تینوں اصل ہے موت تیرے واسطے تے عذاب ہے جڑے کیوں میں اگے جو کچھ ہونا ہے تیرے نال تیرے واسطے تے موت عذاب ہے تو تے واقعی ڈرنا ہے. تے نبی پاک واسطے موت اللہ دا تحفہ ہے اللہ دی نعمت ہے. موت تو بعد پیغمبر نو اللہ دی رحمت اللہ پاک دی رحمت انعامات ملن تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن والموت. اللہ نے مومن واسطے موت نو تحفہ بنایا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے موت مبارک آئی تائی تے دیکھئے خلیفہ بلا فصل کون ابو بکر رضی اللہ. اچھا عجیب بات ہے خلیفہ بلا فصل ابو بکر تے موت مبارک نہیں آئی. ازواج مطہرات بیوہ نے جی بیوہ نے لیکن موت نہیں آئی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دلال نبوہ امام بہقی کی کتاب اٹھا کے دیکھو پیغمبر تو بعد 6 ماہ زندہ رہیا نے کسی عورت نے فاطمہ نو مسکراندیا نہیں ویکھیا. اتنا غم لگا ہے مصطفیٰ دی موت دا. دیکھ لیجئے یہ بات معروف ہے حضرت بلال رضی اللہ نے اذان کہنا چھوڑ دیتی کیوں. جائیے بلال کو پوچھئے کہ مصطفیٰ تے موت مبارک آئی ہے یا نہیں. جائیے پوچھئے حسن و حسین کو لو جائیے پوچھئے ابو بکر و عمر کو لو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی فرما رہے کہ میرے مصطفیٰ دے ماتھے مبارک دا بوسہ لے کے فرمایا کہ محبوبہ توڑے دے 2 موتاں نہیں آن گیا جو آنی سی وہ موت آ چکی. اسی واسطے تے نا ایک مولوی نے ترجمہ کیتا ہے قرآن پاک دا نام رکھیا کنز الایمان. کنز الایمان اس ترجمے کہنے لوگ آندے نے کو ترجمہ پڑھیا کرو بڑا ادب والا ہے. کہنے لگا بڑا میں ادب کے میں ڈوب کے احترام مصطفیٰ میں ڈوب کے ترجمہ کیا ہے. اچھا احترام مصطفیٰ میں ڈوب کے ترجمہ کیا ہے کیونکہ جہاں جہاں لفظ موت آیا مصطفیٰ واسطے قرآن نبی واسطے اتے میں او دا موت دا معنی موت کیتا ہی نہیں. میں او دا معنی وصال شریف انتقال شریف کردہ رہا. جتنے بھی لفظ آیا نا انکا میت بے شک آپ نے وصال فرمانا ہے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور انہوں نے مرنا ہے. آپ نے وصال فرمانا ہے اور انہوں نے مرنا ہے. ترجمہ کردہ رہا جب قرآن کی قید تے آیا نا وہ تو ہن پھنس کے کھڑا ہو گیا اعلی حضرت کہ میں ہن ترجمہ کی کرا. قرآن کی آیت آئی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
میرے محبوب تسی اس وقت موجود سو جدوں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تے کی حاضر ہوئی؟ ہن کہے میں کی کراں، وصال حاضر ہوا، انتقال حاضر ہوا، ترجمہ نہیں سی ہو سکتا۔ کہنے لگا پھنس کے جدوں پھنسیا نا ایک اور مقام تے جتنے ایک لفظ موت آئے مانا وصال انتقال کردے کردے ایک اور جگہ تے آیا، کہنے لگا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای وما، محبوب فرمائیے میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا۔ ہن پوچھا میں کی کرا ترجمہ، اور میرا زندہ رہنا یزدانی شہید فرما کر مولوی جے کوئی لا جو بھی نا مولوی دی ترجمہ یہ دیں کر ومحیای اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا زندہ رہنا، میرا زندہ رہنا اور میرا زندہ رہنا کوئی ہے جو ترجمہ کرے؟ نہیں۔ عامر رضا خان بھی پھنس کے ترجمہ کی کردا ہے ومحیای ومماتی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، یہ ترجمہ عامر رضا خان نے پھنس کے مجبور ہو کے کیتا ہے، جب پھنس جائے پھر مولوی کردا ہے۔ کتے یاد ہے شیخ القرآن مولا محمد حسین شوقی رحم اللہ فرما کردے سن جدوں جنازہ پڑھ دے ہو پیران دا بزرگاں دا تو پھر کی آندے ہو، نیت کر دے ہو تے کی آندے ہو؟ اسی تے اللہ اکبر کہہ کے جنازہ شروع ہو گیا تے اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھ لیے، کتے بولو کتے؟ چلو ایک مولوی نے لکھا نہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ بھائی کیوں؟ کہنے لگا بہت سا حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن ناف کے نیچے باندھنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ حدیث ضعیف ہے لیکن فوائد بہت زیادہ ہیں۔ کہنے لگا فوائد، کہنے لگا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کا تہ بند مضبوط ہو جاتا ہے، تہ بند۔ قربان جائیے ایسی فقاہت تو، قربان جیسی فقاہت تو اہل حدیث اس فقاہت کو تسلیم کردا ہے جس فقاہت دی اندر قرآن ہوئے پیغمبر دی حدیث ہوئے اور قرآن و حدیث دے فہم نو، قرآن و حدیث دے معنی نو، قرآن و حدیث دا جو فہم ہے وہ اسلامی فقہ ہے۔ اے جڑی چیز ہے نا فقہ کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہاتھ باندھ لے، اس لیے فائدہ یہ ہوگا کہ تہ بند مضبوط ہو جائے گا۔ میں کہ مولوی جی یہ شلوار بنی ہوئے پھر یہ تہ بند بنے ہی نہ ہوئے، کہنے لگے سطر محفوظ ہو جائے گا۔ اور میں کہ اللہ دے بندے سطر بتلاؤ تو صحیح، سطر کہنے لگا سطر مضبوط ہو جائے گا۔ میں کہ سطر تو آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، بتلاؤ سطر والی جگہ جو ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ ساری جگہ رسول اللہ نے اس کو سطر قرار دیا، بتلائیے سطر انسان کا آگے پیچھے ہے، بتلائیے کیا کرے؟ میرا تو مشورہ ہے تو یعنی کہ میں ایک ہاتھ آگے ہوئے تو ایک ہاتھ پیچھے باندھ لو، پتا لگے بس سطر کس طرح محفوظ رکھیا جانا۔ تیری فقہ رب کعبہ دی قسم عقل دے بھی خلاف ہے اور رب دے قرآن دے خلاف تے ہے ہی ہے، پیغمبر دی حدیث دے بھی خلاف ہے۔ ایویں نا ساڈی جماعت دے مناظر اسلام علامہ قاضی عبدالرشید ارشد صاحب اللہ انہاں دی لمبی زندگی فرمائے، انہاں عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے، فرمان لگے ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا سی، مخالف فرقہ صاحب مناظر سامنے بیٹھا، کہنے لگا ہماری جو فقہ ہے نا یہ قرآن حدیث کے عین مطابق، وہ اہل حدیث دا جڑا مناظر سی نا انہیں کہا نہیں تمہاری فقہ ساری کی ساری قرآن حدیث کے خلاف۔ انہیں دعویٰ کر دیتا بس ساری عین حدیث قرآن سنت کے مطابق، ادھر دعویٰ ہو گیا بس ساری دی ساری قرآن حدیث کے خلاف۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، وہ مولوی بھابیاں دا لگتا ہے پھنس گیا، کہنے لگا حضرت صاحب دوبارہ فرماؤ کی فرما رہے ہو؟ ساری فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ میں کہا جی ہاں۔ انہیں ہدایت کھولیا، کہنے لگا پہلا صفحہ پڑھو، اتنے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تے ساری فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے نا، تے پہلے صفحے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہے، اے بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ پھر ادھروں بھی اہل حدیث کہنے لگا ہاں ساری فقہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ جڑا پہلے بسم اللہ لکھیا ہے فرما ہاں یہ دساں گے کہ تساں قرآن چو چوری کیتی، اسی دساں گے اے ایت قرآن دی ہے فقہ دی نہیں، اے تساں قرآن چو ایت چوری کر کے لکھی ہے، اے دسنا کہ ساری دی ساری قرآن دے خلاف۔
حدیث دے خلاف ہے تسا قرآن و حدیث چو کچھ حدیثاں چوری کر کے لکھی آنے. اسی واسطے پچھلے دن میرے جماعت دے بہت بڑے شیخ مناظر محدث نے یہ بات کہی کہ آج ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے اندر مسلک اہل حدیث کے غلبے کے لیے، حدیث کے جناب غلبے کے لیے، قرآن و حدیث کے غلبے کے لیے ضروری ہے کوئی عالم اٹھے، کوئی محدث اٹھے، فقہ حنفی ساری کی ساری، فقہ شافعی و مالکی و حنبلی اور فقہ جعفری ساری کی ساری پانچوں جو فقہ ہے یہ سامنے کھول کے رکھ دے. ان ساری فقہوں میں قرآن و حدیث جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو الگ کر دے کہ یہ مسئلے قرآن کے ہے، یہ مسئلے حدیث کی ہے، یہ مسئلے مسائل فقہ حنفی میں نہیں ہے، یہ شافعی کے نہیں ہے، یہ حنبلی کے نہیں ہے، یہ مالکی کے نہیں ہے، یہ فقہ جعفری کے نہیں ہے، یہ مسائل قرآن کے ہے، حدیث کے ہے. قرآن و حدیث کو فقہ حنفی سے نکال دے اور باقی کو امت کے سامنے پیش کرے. یہ ہے فقہ حنفی، یہ ہے فقہ شافعی، یہ ہے فقہ مالکی، یہ ہے فقہ حنبلی، یہ ہے فقہ جعفری. جو امام دی ذاتی سوچ ہے وہ فقہ ہے، اور جو قرآن و حدیث ہے وہ فقہ حنفی نہیں ہے، اور رب دا قرآن ہے، پیغمبر دی حدیث ہے. انشاءاللہ آج نہ صحیح تو کل صحیح وقت آئے گا، ضرور آئے گا تیری فقہ جو قرآن و حدیث نو نکال کر کے، قرآن و حدیث نو الگ کر کے امت نو بتلایا جائے گا کہ قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے، فقہ حنفی الگ ہے. فقہ حنفی جو فقہ حنفی ہے وہ قرآن و سنت عین مطابق نہیں ہے. قرآن جو فقہ حنفی اندر لکھیا گیا ہے وہ قرآن ہے، اور جو حدیث ہے پیغمبر دی حدیث ہے. فقہ حنفی الگ کر دیتی جائے گی، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث نو الگ کر دیتا جائے. انشاءاللہ محدث اٹھنا ہے جویں علامہ البانی اٹھے، انہاں کیا صحیح ترمذی ہے، ضعیف ترمذی ہے، صحیح ابن ماجہ ہے، ضعیف ابن ماجہ اس طرف، اور صحیح ابو داؤد اس طرف، ضعیف ابو داؤد اس طرف. جویں علامہ البانی نے سیاستہ جو 4 کتاباں سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، ابو داؤد دے وچوں ضعیف روایات باہر نکال کے امت سامنے رکھ دیا. اے ضعیف نے باقی ساری صحیح نے. اسی طرح انشاءاللہ وقت آئے گا فقہ حنفی دی تخریج کر کے قرآن و حدیث نو الگ کر لیا جائے گا، فقہ حنفی نو الگ کر لیا جائے گا، اور امت نو بتلایا جائے گا کہ قرآن بھی کامل ہے، حدیث کامل ہے، قیامت تک رہنما ہے. اور جڑا قرآن سنت نال جڑ جائے انہوں کسے فقہ دی لوڑ پیندی سن آج تک لوڑ نہیں پئی. ساڈا قرآن کافی ہے، محمدی حدیث کافی. آج تک ایک مسئلہ بتلاؤ اسی تیرے دروازے تے گئے ہوئے پوچھیا ہوئے مسئلہ کیا مسئلہ دسو، نہیں. اہل حدیث واسطے قرآن کافی ہے، مصطفیٰ دی حدیث کافی ہے. تساں فقہ حنفی بنا کے بھی تمہیں صبر نہیں آیا، پھر بھی ساڈے کول آؤندے ہو، پوچھ دیو مولوی جی ساڈے کول کوئی حال نہیں. اے مسئلہ بیان کرو، ماننا پائے گا کہ قرآن حدیث انشاءاللہ کامل نے نا. انشاءاللہ توجہ ہے. فرما ہو واللہ الذی، تھکے تو نہیں نا ماشا. درست مغرب تو بعد سی نا، تو جدو شاہ دا ٹائم شروع ہو جائے ادو تھوڑے درس دا ٹائم تے مک جاڑا. یہ تے ہن اوور ٹائم ہے. میرا دل کرے بھائی میں 2 گھنٹے لا لاں، تواڈے وچوں پریشان تے کوئی نہیں. ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے ہو ماشا. خیر 2-4 ہی ہو نا. فرما ہو واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام تے موت دا پیغام آیا. موت آئی نا تے جنات سارے بیت المقدس تعمیر کر رہے ہیں. ادھر موت آ گئی. فلما قضینا علیہ الموت، موت آ گئی. سلیمان علیہ السلام دے وجود دے قریب زمین دا کوئی کیڑا نہیں سی آ سکتا، کیونکہ نبی ہے نا، اور نبی دے وجود دے قریب کوئی زمین دا کیڑا آ سکتا نہیں. نبی دا وجود معصوم ہے، محفوظ ہے، قریب نہیں آیا. لاٹھی ہے سلیمان علیہ السلام. اللہ دی قسم ہے جے لاٹھی نہ ہوندی سلیمان تے میت وجود نو ساتھ زندگی ہوئے ویندے راندے کدے کوئی کیڑا سلیمان دے وجود دے قریب نہ آندا. پیغمبر دی شان ہے، عصمت ہے. لاٹھی دی ٹیک لگا کے کھڑے سن تے کیڑا لگا لاٹھی نو. لاٹھی جدو ٹوٹی نا، سلیمان علیہ السلام دے وجود پاک جدو زمین تے آیا، جنات نے ویکھیا تے کی آندے نے
اللو کانوا یعلمون الغیب، اللو کانوا یعلمون الغیب، ہائے کاش اسی غیب جان دے ہوندے۔ قرآن تو ثابت ہو گیا جنات بھی غیب جان دے ساڈے نا سرگودے گدی مشہور گدی پیر سیال دی، سیال لجپال سنے ہونے ہاں، انہاں دی گدی مشہور۔ میرے ساتھ سرکاریو پولیس دا کچھ عرصہ وہ گن مین رہا سی تے اس نے بات سنائی۔ پہلے تے خیر ہو جدو آیا سی تے عقیدہ وہی سی، لگ گیا بھابی مولوی نال 2 سال ڈیوٹی دیتی، ایلڈیس بھی ہو گیا تے انہیں پھر گل سنائی جدو عقیدے نے اللہ نے فہم دیتا سمجھ دیتی نہ، کہنے لگا میں اس تھانے سا ڈیوٹی سی جس تھانے چو سیال انہاں دا پنڈ بستی سیال شریف او بستی آنی، اتفاق ایسا چور پہ سیال شریف والی گدی نو راتی چور پہ گیا، سامان لے گئے، کافی ذرا لے گئے، سویرے رپٹ درج کرائی۔ روزانہ پیر سیال دا جڑا صاحب زیادہ سی گدی نشین سی روزانہ آئے، تھاندار صاحب نے پوچھے سناؤ بھائی کوئی ٹریس ہویا بندہ؟ نہیں جی۔ وہ جدو 2 ہفتے گزرے کوئی چور ٹریس نہ ہو سکیا نا، تو انہیں پیر صاحب نے دھمکی لائی وہ ساڈے ہاتھ جان دے ہو، علاقہ ساڈے مریداں دا ہے، افسران ساڈے مرید نے، وزیر ساڈے مرید نے، تے میں تیری وردی شدی اتروا دینی ہے وگرنہ مینوں چور چاہیے۔ اور تھانے دار کو اللہ نے عقیدہ دیتا سی، کہنے لگا پیر صاحب اگر گل کرا تے ناراض نہیں ہو، کہنے لگا اسی تے مر گئے ہاں لب لب کے لبھیا کوئی، تے تسی لوکاں دی چوریاں دس دیو مہربانی کر کے۔ لوگ تہاڈے کولوں چوری پوچھن آندے نے، اپنی بھی دسو۔ کہنے لگا اچھا یہ مطلب ہے تو وہابی ہے، تو یہ مطلب ہے وہابی ہو گیا ہوں تے تیری ٹرانسفر کرنا فرض ہو گیا ہے نا کہ تو نال وہابی بھی ہے نال تھانے بھی ہے۔ کہنے لگا سانو چور، کہنے لگا تسی دسو چوری کیتی کنے آ، یا بیان کرو یا مان لو۔ او اللہ الذی تے جیڑا پیر سیال جیڑا گدی دا بزرگ ہے نا جیڑا فوت ہو گیا ہے قمر الدین صاحب، وہ جدو پوچھے مریدہ کو پوچھ لو، استہزاء نہیں حقائق نے پوچھئے حضرت پیر قمر الدین سیالوی صاحب کس طرح فوت ہوئے، سارے کہیں گے ایکسیڈنٹ ہویا۔ کس طرح ایکسیڈنٹ ہویا؟ کار ٹکرا گئی ٹرک کے ساتھ، ٹرک کے سامنے باڈی پہ لکھا ہوا تھا پیر سیال لجپال، تے گڈی گزرنے تھلے بڑھ گئی، پیر صاحب فوت ہو گئے۔ میں کیا جان بوجھ کے نیچے آئے؟ کہنے لگے نہیں، تے میں کہ پھر منو نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ تو سوا کوئی غیب جاننے والا، اللہ تو سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ اللہ دی رحمت ہے ساڑھے دلائل اللہ نے سمان تو مصطفیٰ دے سینے تے آپ نازل فرمائے۔ اے چند دن پہلے میں حضرت علامہ قاضی عبدالرشید ارشد صاحب کو کیا سا، تو میں ایک سوال چکی تھا، میں حضرت قاضی صاحب ذرا کوئی زندگی دا ہم کوئی گل کوئی واقعہ تو سناؤ۔ فرمان لگے میں نیا نیا مناظر بنیا سا، اجے سیڑیاں نہیں سنینیا تے میرے شکل دی اتنی پہچان نہیں سی، میں فیصلہ آباد کیا تے میں بریلی مکتبہ فکر دے مناظر سن مولانا سید اسد صاحب، میں انہوں کو ٹر گیا بس چلو آئے ہیں تے کوئی علمی کوئی معلومات ہو جان۔ میں مولوی صاحب کو گیا، بیٹھ گئے انہوں نے لائبریری بیٹھا، انہوں نے چاہ پانی پوچھا، میں کیا حضرت جی میں چند سوالات کرنا، فرمایا کرو۔ فرمایا میں گجرالے تو آیا ہوں، ساری برادری کچھ بریلوی کچھ دیوبندی کوئی اہل حدیث سارے مخلوط کی برادری آ، جدو کوئی خوشی کمی تے اکٹھے ہوئیے تے بات چھڑ جاندی ہے تے کوئی چند مینوں پوائنٹ دس دو تاکہ وہابی کوئی بول نہ سکے۔ فرمان لگے مولوی صاحب ہاں دسو بھائی۔ کہنے لگے کس مسئلے؟ کہنے لگے جی رفع الیدین تے بڑی بات ہوندی ہے تے تسی ذرا کوئی یہ بارے پوائنٹ دسو تاکہ وہابی کوئی بول نہ سکے۔ کہنے لگے جے وہابی تانوں مل جائے خوشی غمی تے کوئی بات چھڑ جائے، پہلا سوال کرنا ہے وہ حدیثاں پڑھے گا، جدو رفع الیدین تے بات ہوئے گی اہل حدیث حدیثاں پڑھے گا، حدیثاں سنائے گا، لیکن جتنی حدیثاں پڑھے مروب نہیں ہونا، حدیثاں انہاں کول بڑیاں ہوندیاں، مروب نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، بس ایک واردات تے آ کہ پریشان نہیں ہونا، حدیثاں جنیاں پڑھ جائے نا آخر تے کہنا ہے حدیث ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن نبی پاک نے ہمیشہ رفع الیدین تو نہیں نہ کیا، اس میں ہمیشہ تو نہیں نہ لکھا ہوا
ہمیشہ والی حدیث لاؤ. قاضی صاحب فرمان لگے جی مولوی صاحب یہ گل تے ہوئی. انہیں کیا پھر انہیں کی جواب دیتا ہے؟ انہیں کہا جی تسی نماز نیت کرن لگیا شروع کرن لگیا رفیدین کر دے ہو نا ہمیشہ جی او دے واسطے ہمیشہ دی حدیث دکھا دو. کہنے لگے اچھا پھر؟ کہنے لگے پھر اے دا جواب ساڈے کول کوئی نہیں. کہنے لگا اے گل تے ٹھیک ہے انہاں دی اے دا جواب ساڈے کول کوئی. اس آگے جی کوئی ہور دسو پھر یہو جہا پوائنٹ. کہنے لگا دوسرا پوائنٹ یہ آ کہ جدوں کوئی باس ہوئے نا تو کہنے حدیث وچ آندا ہے کہ شریر گھوڑے طرح دما نہ ہلاؤ. ایسا فرمان لگے جی اے حدیث تے پیش کیتی ہے یہ دا انہاں جواب دیتا ہے. یعنی جی کی یعنی تسی نماز جدوں نیت کرن شروع کرن لگے رفیدین کردے ہو ادو شریر گھوڑے ہوندے ہو. جدوں وطرج کردے ہو قنوت واسطے ادو شریر گھوڑے ہوندے ہو. جدوں عید والے دن تکبیرت کردے ہو ادو شریر گھوڑے ہوندے ہو. تے نالے وہ آدھے سلام دے بارے اے رکوع رفیدین دے بارے نہیں. اے دا جواب کی ہن سنیا جے اس مکتبہ فکر دے سب تو چوٹی دے مناظر دا جواب تے اپنے گربان جھانکی اور اللہ کا شکر ادا کیجیے اللہ نے تھوڑے رحمت کی نہیں فرمائی. پتا کی ہے کہنے لگا مولوی صاحب گل ہے اصل میں تو اندر دی گل دسا. پتا جی اندر دی دل دی گل دسو. انہیں اندر دی گل ہے بھابیاں کول بہنا ہی نہیں چاہیے. انہیں کول بھابیاں کول بہنا ہی نہیں چاہیے. انہوں کول دلائل ہوندے نے لہذا انہیں کول بہنا ہی نہیں چاہیے. یہ دلائل بندے نو پریشان کر دیں نے لہذا عامی بندے نو بھابیاں کول بہنا ہی نہیں چاہیے وگرنہ ایمان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. ایمان خراب ہو جائے گا کیونکہ پتہ ہے یہ مطلب ہے سب تو بڑے مناظر نو جناب عام چھوٹے تو چھوٹے بڑے مولویوں بھی پتہ ہے کہ بھابیاں کول بہن نال دلائل ساڈے کول دلائل کوئی نہیں. خطرہ ہے تہاڈا ایمان خراب ہوئے گا. آئیے سنیے ساڈے کو اللہ دی رحمت آؤ جاؤ بیٹھ جاؤ. اسی تے آنا تسی بریلویاں کول بیٹھو دیوبندیاں کول بیٹھو سانو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ سانو پتہ ہے سارا گھر خالی ہے دلائل کوئی نہیں. جتے مرضی جاؤ سن کوئی اعتراض نہیں. کیوں ساڈے کول اللہ نے رحمت نال ساڈے دل اللہ نے سبحان تو نازل فرمائے نے. فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. کوئی فرشتہ غیب نہیں جاننا کوئی جن غیب نہیں جاننا کوئی اللہ دا ولی غیب نہیں جاننا کوئی اللہ دا نبی غیب نہیں جاننا. قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ دا قرآن کیا قیامت والے دن میں سارے نبی رسول اکٹھیاں کر کے پوچھاں گا اے نبیو ماذا اجبتم تانوں پچھو پکاریا گیا سورو پکار کیتی گئی پچھو یا رسول اللہ مدد یا موسیٰ مدد یا عیسیٰ مدد کیا گیا. تمہیں پتہ ہے سارے نبی کی فرمان گے قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا. اے اللہ جدو اسی دنیا تو آ گئے پچھو سن قوم پکار دے رہی ہے سنو تیرے جلال دی قسم ہے سن کوئی پتہ نہیں ساڑے علم وچ نہیں. سارے انبیاء نو علم غیب نہیں لیکن ایک مغالطہ سمجھیے جدو مسئلہ علم غیب بیان ہوئے گا اس وقت تھوڑے سامنے ایک مولوی آ کے کہہ سکتا ہے اے واپی جھوٹ بولتے نے پیغمبر عالم الغیب نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن جو ہے یہ ذریعے اللہ 2 جماعتیں سلو کروائے گا. مستقبل دی خبر ہے پیغمبر نے کیویں بیان فرمائی. آپ بعد ہے چاہے آدم علیہ السلام دا واقعہ موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام دا واقعہ یجوج ماجوج دی قوم دا واقعہ سیدنا خضر دا واقعہ دجال دی آمد دا تذکرہ اور امام مہدی دے جناب دا تذکرہ. پیغمبر نے کچھ مستقبل کچھ ماضی دے خبرہ بیان کیتیاں نے جے پیغمبر عالم الغیب نہیں مصطفیٰ نے خبرہ کیویں بیان کیتیاں نے. ایک مغالطہ ہے جدا جواب سنیے توجہ فرمائیے. میں عرض کرنا ایک گلاس دی اندر تو کوئی بندہ پانی پا کے دے دے اور میں نے کہے دسو ایک گلاس وچ کیا ہے پانی ہے یا دودھ ہے جے میں اکھاں نال ویکھ کے بیان کراں تسی واقعہ من جاؤ گے نا کہ میں غیب جاننا. میں غیب نہیں جانتا کیوں کہ میں اکھاں نال ویکھ کے دسے. پھر کوئی میرے کو پوچھے اے پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے میں زبان نال چک کے بیان کراں تے میں غیب جاندا نہیں. اے خوشبودار ہے یا بدبودار ہے میں ناک نال سونگ کے بیان کراں میں غیب نہیں جانتا.
اے جناب کیسا ہے، اے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، میں ہاتھ نہ لگا کے چیک کر کے بیان کراں، میں غیب نہیں جاندا اے کیونکہ میں محسوس کیتے ہے، اپنی آنکھ دے ذریعے دیکھیا ہے، زبان دے ذریعے چکھیا ہے، ناک نال سونگیا ہے، ہاتھ نال جناب ٹکرایا ہے، ہاتھ دے اندر میں ڈبویا ہے، لہذا میں غیب نہیں جاندا۔ پیغمبر نے جو کچھ بیان کیتے، اگر تے آپ نے وہی تو بغیر بیان کیتے، جبریل دی آن تو بغیر بیان کیتے، پھر عالم الغیب نے تے جے پیغمبر دے بارے قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرے پیغمبر اس تک بول دے نہیں جب تک رب آسمان تو وہی نازل نہ کرے، لہذا وہی آئی ہے پیغمبر تے وہی آ جائے تے غیب رہندا۔ ایک بات دسو، ایک موقع دسو پیغمبر نے وہی تو بغیر بولے ہو۔